अदम एतमाद से एक शख्स को भेजा, ये अवाम की जीत थी। मुल्क को मुआशी मुश्किल का शिकार इमरान खान ने किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर तंज के तीर बरसा दिए। कहा, इमरान खान के झूठ, नफरत और तासुब की सियासत के खिलाफ मैदान में निकले हैं। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी का एहसास है। इमरान के पैदा करदा बहरान की वजह से आज मुल्क में मसाइल पैदा हैं। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी की वजह इमरान खान को करार दे दिया। शहर इक़्तिदार में इंतखाबात किस्सा पारीना बन गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया गया। अहकामात के बावजूद आज इलेक्शन ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम और अली नवाज ऐवान को फरीक बनाया गया। इंट्रा कोर्ट अप्रैल में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इतने कम वक्त में बल्दियाती इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात ना हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक हैं। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी काबीना को भी फरीक बनाया गया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना किए जाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी करके इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित कर दिया कि वो हुकूमत की बी टीम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। कहा, पीडीएम अवाम से खौफजदा और बल्दियाती समेत तमाम इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही है। हक राय दही सबका बुनियादी हक है और जमहूरी इलामत है। पीटीआई इस अज़म के साथ खड़ी है, जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। सिंध में अगली हुकूमत हमारी होगी। इमरान खान सिलेक्शन और हम इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे होने चाहिए। शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन यकीनी बनाना आइन और कानून का बुनियादी तकाजा है। अदालतों में कानूनी मौक़िफ़ पेश होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, इस्लामाबाद के लाखों शहरियों को वोट के हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। पीटीआई दास्ताना तौर पर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। मईशत, इलेक्शन और कौमी मुफाद पर सियासत की जा रही है। इमरान खान को इक़्तिदार में बल्दियाती इलेक्शन याद न आए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, बल्दियाती इलेक्शन कानून के मुताबिक होंगे। 2 साल तक बल्दियाती इलेक्शन ना कराने वाला चंद घंटे में इलेक्शन कराना चाहता है। इसे कहते हैं अनोखा लाडला मिस्टर फ्रोडिया। धांधली ज़दा इलेक्शन चाहता है। ये सहूलत अब खत्म हो चुकी है। राना सना साफ साफ कह दें कि इलेक्शन हारने की वजह से नहीं करवा रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि राना सनाउल्लाह को जवाब बोले, अगर वजीर दाखिला बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं करा सकते तो फिर इन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई। जो भी हुक्म आएगा मनोअन अमल होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं, अमली तौर पर आज इलेक्शन मुमकिन नहीं था। आधी तादाद खवातीन की है, फिर सामान की तरसील भी मसला है। सेक्शन 6 के तहत यूनियन कौंसिल का इख्तियार विफाक को दिया गया। इमरान खान ने 2 साल तक इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात क्यों रोके। गैर मुल्की एजेंट को अफसोस है कि मुल्क में दिवालिया की कमिटमेंट पूरी न कर सका। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इमरान खान इंतखाबात से भाग रहे हैं। इमरान खान ने पंजाब और केपीके में इंतखाबात करवाने की कमिटमेंट की थी, लेकिन इसका क्या हुआ। रवा साल मुआशी तौर पर सख्त तरीन रहा। 2023 भी एक मुश्किल साल है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, हमें एक और ज्यादा मुहतात होकर चलने की जरूरत है। इस साल में नाकाम नाअहल वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद के जरिए फारिग किया गया। इमरान न्याजी को साकिब निसार के जरिए एनआरओ हासिल हुआ। हम उस वक्त एक पुल सरात से गुजर रहे हैं। हम पाकिस्तान को एक शख्स की जिद की भेंट नहीं चढ़ने दे सकते।
اب کراچی کو کسی دہشت گرد کے ہاتھوں بند نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے کراچی میں کام کر کے دکھایا. کراچی کو ایسا شہر بنائیں گے کہ دنیا بھر میں چرچے ہوں گے. عمران خان کہتا ہے کراچی کے لیے 11 ارب روپے دیے, یہاں تو 11 روپے بھی خرچ نہیں ہوئے. کلاشنکوف اور منشیات کے کلچر سے پہلے کراچی ماڈل شہر تھا. پیپلز پارٹی کے ورکرز کراچی کو بدلیں گے. امپورٹڈ حکومت نے 10 ماہ میں اپنے کیسز ختم اور غریب سے روٹی کا نوالہ چھین لیا. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں کہ عنقریب ان کے کیسوں کا اور اوورسیز ووٹوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. معاشی سیاسی تباہی قومی سلامتی تک پہنچ گئی. ٹیکنیکل یا نگران حکومت ٹیکنیکلی ڈیفالٹ میں کیا کرے گی؟ 77 وزراء میں اسحاق ڈار کی جعلی منصوبہ بندی اور بلاول کے فضائی دورے سب ناکام ہوئے. موجودہ حکمرانوں نے قانون کو مذاق بنا دیا ہے. ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن کمیشن کا عملہ غائب ہے. جمہوریت کا راگ الاپنے والے سب سے بڑے عامل ثابت ہوئے. عدالتی حکم کو یوں خلاف ورزی پر عوام کا عدالتی نظام سے اعتبار اٹھ جائے گا. صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں اس وقت چانسز ہیں ہم ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے. ساری دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے, ہم حقیقی آزادی لے کر رہیں گے. وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں وزیر خزانہ کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, اس کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. نئی امیدیں لیے نئے سال کی آمد. نیوزی لینڈ میں نئے سال کا بھرپور جوش و جذبے سے استقبال کیا گیا. نئے سال کی آمد پر نیوزی لینڈ میں شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا. آسٹریلیا میں بھی نیا سال شروع. امریکہ کے معروف مقام نیو یارک ٹائمز اسکوائر میں روشنیوں کا شاندار میلہ سجے گا. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جشن کی بھرپور تیاریاں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈپارٹمنٹل, ریجنل اور ایسوسی ایشنز کرکٹ بحال کرنے کا اعلان کر دیا. 192 کھلاڑیوں کے کنٹریکٹ بحال کر دیے گئے. چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کی میڈیا سے گفتگو, کہا 12 کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے, اعلان جلد کیا جائے گا. اور الزام تراشی کی عادت نہیں, غلطی تسلیم کر لیتا ہوں. عبوری چیف سلیکٹر شاہد خان افریدی کہتے ہیں گزشتہ روز بابر اعظم کا چیلنج اچھا لگا. 8 ماہ سے کرکٹ اکیڈمی بند پڑی ہے اور میرے ساتھ تجربہ کار ٹیم موجود ہے. ہر شخص اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے گا تو بہتری کی طرف جائیں گے. جاتے جاتے 2 ٹیمیں دے کر جائیں گے. چیف سلیکٹر نے رمیز راجہ کا کام کو بھی تعریف کی. السلام علیکم, کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منج. ہیڈ لائن آپ نے جانی, نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بلیٹن میں خوش آمدید. سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ عدم اعتماد سے ایک شخص کو بھیجا, یہ عوام کی جیت تھی. مقابلہ ہوگا تو جیت عوام کی ہوگی, شکست نفرت کی سیاست کی ہوگی. ملک مشکل میں ہے, ملک کو معاشی مشکل کا شکار عمران خان نے کیا. عمران خان کی جھوٹ, نفرت اور تعصب کی سیاست کے خلاف میدان میں نکلے ہیں. ہمیں احساس ہے ملک میں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے. عمران کی پیدا کردہ بحران کی وجہ سے آج ملک میں مسائل پیدا ہوئے. بلاول بھٹو نے ملک میں دوبارہ دہشت گردی کی وجہ عمران خان کو قرار دے دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو ہم نے وعدہ کیا تھا. آپ نے ہی اسی شہر میں جمع ہو کے اعلان کیا تھا
کہ ہم لانگ مارچ کے لیے نکل رہے، ہم پورا سندھ کا سفر کرتے ہوئے جنوبی پنجاب پہنچیں گے، جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے ہم سینٹرل پنجاب میں داخل ہوں گے، لاہور سے گزرتے ہوئے ہم اسلام آباد پہنچیں گے، اور اسلام آباد پہنچ کے اس کٹ پتلی کو، اس نالائق، ناجائز، ناکام ترین وزیر اعظم کو جمہوری ہتھیار اپنا کے، آئینی راستہ اپنا کے، عدم اعتماد لے آ کے اس کو گھر بھیجیں گے۔ اور یہ آپ کی جیت ہے، یہ آپ کی فتح ہے کہ پہلے آپ نے عامر یحییٰ خان کو بھگایا، تو اس کے بعد آپ نے جنرل ضیاء الحق کو بھگایا، کیا لیکن اس کا دور ختم کروایا۔ آپ نے پھر اس کے بعد جنرل عامر مشرف کا دور کا مقابلہ کروایا، اس کو بھی ہروایا، اس کو بھی بگورا بنا دیا، اور پھر آخرکار آپ نے اس کٹپتلی کا، اس نالائق کا، اس سلیکٹڈ کا صحیح بندوبست کر دیا۔ آپ نے اس کو ایسے ہی نکال دیا کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی بنی گالا سے چیخیں نکل رہی ہے۔ اگر ہم نکلیں تو ہم سلیکٹڈ راج کے خلاف نکلے اور جمہوریت کے حق میں نکلے۔ اگر ہم نکلیں تو اس کی معاشی بدحالی، معاشی بحران جو خان نے پیدا کیا، اس کے خلاف نکلے۔ اگر ہم نکلے تو ہم ان کی نفرت کی سیاست کے خلاف نکلے۔ اگر ہم نکلے تو ہم ان کی جھوٹ کی سیاست کے خلاف نکلے۔ اگر ہم نکلے، چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی، انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کو پہچانے اور حاصل کرے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں باغ ڈور دی گئی یہ معیشت نہیں سنبھال سکتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ ملکی مسائل کا حل نئے انتخابات ہیں۔ سندھ میں اگلی حکومت پاکستان تحریک انصاف بنائے گی۔ عمران خان سے سوشل میڈیا کارکنان نے زمان پارک میں ملاقات کی۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر کے الیکشن کمیشن نے پھر ثابت کر دیا کہ وہ حکومت کی بی ٹیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم عوام سے خوفزدہ اور بلدیاتی سمیت تمام الیکشن سے فرار اختیار کر رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ رائے دہی سب کا بنیادی حق اور جمہوریت کی علامت ہے۔ پی ٹی آئی اس عزم کے ساتھ کھڑی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد میں شیڈیول کے مطابق بلدیاتی انتخابات کرانے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی اپیل پر دائر اعتراضات بھی دور کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ درخواست میں رہنما جماعت اسلامی میاں اسلم اور علی نواز ایوان کو فریق بنایا گیا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے انٹرا کورٹ اپیل پر آج ہی سماعت کی استدعا کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ اتنے کم وقت میں بلدیاتی انتخابات کرانا ممکن نہیں۔ 14,000 سے زائد عملہ، اسکول ٹیچرز اور دیگر ملازمین موسم سرما کی تعطیلات پر ہیں۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں موقف اپنایا کہ بے شمار وجوہات پر آج بلدیاتی الیکشن ممکن نہیں تھے۔ بیلٹ پیپر چھپوائی کے بعد پرنٹنگ کارپوریشن میں موجود تھے۔ گلگت اور آزاد کشمیر سے بھی سٹاف نے آنا تھا۔ حساس پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کرنا ہوتے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت میں عدالتی حکم کے باوجود بلدیاتی انتخابات نہ کروانے پر پاکستان تحریک انصاف نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔
پی ٹی آئی کی جانب سے دائر درخواست میں وفاق اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں سیکریٹری داخلہ اور سیکریٹری کابینہ کو بھی فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عدالتی حکم کے باوجود اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے گئے۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کیے جانے پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 31 دسمبر بروز ہفتہ کو وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم دیا تھا، لیکن مقررہ تاریخ پر انتخابات نہ کروائے جا سکے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کی گئی تھی، جبکہ الیکشن کا عملہ بھی فوری دستیاب نہیں تھا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ عمران خان سلیکشن اور ہم الیکشن چاہتے ہیں۔ الیکشن کے عمل میں قانون اور شفافیت کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اسلام آباد کے لاکھوں شہریوں کو ووٹ کے حق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی دانستہ طور پر الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی وجہ سے الیکشن نہیں، فوراً فنڈنگ اور توشہ خانہ کیسز ہے۔ شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن یقینی بنانا آئین اور قانون کا بنیادی تقاضا ہے۔ عدالتوں میں قانونی موقف پیش ہوگا۔ بلدیاتی الیکشن 2020 میں ہوئے تھے، کیوں نہیں کرائے گئے؟ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ مسترد شدہ پروپیگنڈا گروہ صرف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ معیشت، الیکشن اور قومی مفاد پر سیاست کی جا رہی ہے۔ عمران خان کو اقتدار میں ہوتے ہوئے بلدیاتی الیکشن یاد کیوں نہیں کروائے؟ اپنے ایک بیان میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن اپریل 2020 میں ہونے تھے۔ عمران خان کیوں 2 سال تک بھاگا رہا؟ بلدیاتی الیکشن قانون کے مطابق ہوں گے۔ 2 سال تک بلدیاتی الیکشن نہ کرانے والا چند گھنٹے میں الیکشن کرانا چاہتا ہے۔ اسے کہتے ہیں انوکھا لاڈلا مسٹر فروڈیا۔ دھاندلی زدہ الیکشن چاہتا ہے، یہ سہولت اب ختم ہو چکی ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جعلی صادق اور امین پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کیوں نہیں کراتا؟ الیکشن کمیشن کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ چند گھنٹے میں الیکشن کرا دے؟ چند گھنٹے میں شفاف الیکشن نہیں، صرف جھرلو الیکشن ہو سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ اسلام آباد کے لاکھوں شہریوں کا کیا قصور ہے کہ انہیں حق رائے دہی سے محروم کر دیا جائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ رانا ثناء صاف صاف کہہ دیں کہ نون لیگ کو الیکشن میں شکست ہوگی، اسی لیے الیکشن نہیں کرائے جا سکتے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اگر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بلدیاتی الیکشن بھی نہیں کرا سکتے تو پھر انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج الیکشن نہیں ہوئے تو پی ٹی آئی توہین عدالت کی کارروائی کی طرف جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ جو بھی حکم آئے گا منوان اول ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عملی طور پر آج الیکشن ممکن نہیں تھا۔ آدھی تعداد خواتین کی ہے، پھر سامان کی ترسیل بھی مسئلہ ہے۔ سیکشن 6 کے تحت یونین کونسل کا اختیار وفاق کو دیا گیا۔ اب جو الیکشن ہونے ہیں 125 یونین کونسلز کا تعین کرنے کا حکم دیا گیا۔ نہیں بن سکتی تھی اس لیے کہ ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے، اور آج جو آنریبل جج صاحب نے ویری رائٹلی ہی سیڈ کہ جناب اتنے جو اخراجات ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن کر چکا ہے تیاری پہ، اس کا انہوں نے حساب مانگا، بالکل صحیح کیا، ظاہر ہے پبلک منی ہے، کتنا خرچہ ہوا۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ الیکشن اگر آج ہوتا ہے اور کروڑوں اربوں روپے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں، اور یہ بلدیاتی نمائندے آپ صرف 6 دنوں کے لیے منتخب کرانا چاہتے ہیں، اور کس لیے کرانا چاہتے ہیں؟ جب یہ میئر نہیں منتخب کر سکتے، جب یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں بن سکتی، تو 6 دنوں کے لیے یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کس حوالے سے انعقاد پذیر ہونا چاہتا ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے۔ تو لہٰذا جو امینڈمنٹ ایکٹ میں ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 6 دن بعد اس نے ایکٹ بن جانا ہے، اور اس کے بعد اس کے تناظر میں ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، اور اسلام آباد میں جو 125 یونین کونسلز ہیں ان کی حلقہ بندی بھی اثر نو ہوگی۔ اب میں یہ بات کرتا ہوں جی کہ جو جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا
जालसाजों की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होता आया है, मुसलसल हम झूठ सुन रहे हैं। वैसे तो उनकी सियासत है ही मकर और फरेब पे मबनी, लेकिन जितना झूठ उन्होंने इस इलेक्शन में बोला, और सबसे ज्यादा फात चोई साहब वहाँ वो शुरू हुए, उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के तो कैंडिडेट ही पूरे नहीं हैं। कभी कहा 30 कैंडिडेट हैं 101 यूनियन काउंसिल्स पे, कभी कहा 40 हैं। मैं अपने भाई फवाद चौधरी को मशवरा देता हूँ कि पहले अपने घर अपने ज़िले की खबर लो। तुम्हारा भाई जो इलेक्टेड MNA है जेएलएम से, वो तुम्हारी जमात PTI को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुका है। अपने पहले ज़िले की खबर लें, उसके बाद आके इस्लामाबाद में आप अपने ये झूठे बयानात और झूठी मनफी सियासत करें। मैं मीडिया के सामने इससे पहले भी और आज फिर अपने इस वक्त जो हमारे बलदियाती नुमाइंदे और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान ने 2 साल तक इक़्तिदार में होते हुए बलदियाती इंतखाबात क्यों रोके। गैर मुल्की एजेंट को अफसोस है कि मुल्क को दिवालिया करने की कमिटमेंट पूरी ना हो सकी और अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इंतखाबात से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के वोट का हक इस्तेमाल करके इमरान खान को पार्लिमान से बाहर भेजा था। इमरान खान को मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने की कमिटमेंट की थी, लेकिन इसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान खान की कमिटमेंट सिर्फ गैर मुल्की फंड्स लेने और तोशाखाना से तहाइफ लेकर मईशत दिवालिया करना थी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि रवां साल मुआशी तौर पर सख्त तरीन रहा। 2023 भी एक मुश्किल साल करार दिया जा रहा है। हमें और ज्यादा मुहतात होकर चलने की जरूरत है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस साल में नाकाम नाअहल वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए फारिग किया गया। एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान नियाज़ी को साकिब निसार के जरिए आनारो हासिल हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को तौहीन अदालत में नाअहल कर दिया जाता है। इमरान नियाज़ी खातून जज की तौहीन करता है, इसको इस्तिस्ना हासिल है। रेट को डबल करना था, उसने मुल्क को महंगाई और कर्जों के चुंगल में जकड़ दिया। और पाकिस्तान का हर शहरी जानता है कि हर साल 2018 के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफे का साल बना। 2019, 20, 21 और 22 में मुसलसल पाकिस्तान की मईशत लुढ़कती रही और आखिरी साल जो वो 6% का दावा करते हैं, उसकी तरक्की की वजह यह है कि हमारा उससे पहले साल नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। तो जब आपका लो बेंचमार्क होता है तो उसमें थोड़ी सी तरक्की जो है वो भी बहुत उभर के नजर आती है, लेकिन मजमूई तौर पे 4 सालों में पाकिस्तान की मुआशी सलाहियत को तबाह किया गया, उसे इन्फ्लेशन में और कर्जों के अंदर जकड़ा गया। पाकिस्तान की तारीख के 80% कर्जे उन 4 सालों के अंदर लिए गए। और इसकी एक झलक इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि 2018 में कर्जों की अदायगी की मद में शायद 1700 अरब के करीब हम अदा करते थे। तकरीबन 1700 अरब रुपया पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग का बोझ था। 2022-23 में ये बोझ 5000 अरब के करीब पहुंच चुका है। इसमें तकरीबन 3 गुना इजाफा PTI की हुकूमत करके गई है। और आज अमलन सूरत हाल ये है कि तमाम वफाकी हुकूमत के वसाइल तकरीबन 100% कर्जों की अदायगी में जा रहे हैं और बाकी जितने अखराजात हैं उनके लिए उस खसारे को अदा करने के लिए, पूरा करने के लिए मजीद कर्जों की जरूरत होगी। क्या ये सूरत हाल एक आजाद मुल्क के लिए काबिल कबूल है? हम एक दोराहे पे खड़े हैं। जो तबाही हमें विरसे में मिली है, अगर हम भी सियासी फैसले करें तो एक ऐसा गड़ा खोद के जाएंगे कि जिससे शायद निकलना किसी के बस की बात नहीं होगा। लेकिन इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को दोबारा बहाल करने के लिए अपने ऊपर एक कौमी चैलेंज आयद किया है। हम किसी सियासी मसलहत के तहत
حکمرانی نہیں کر رہے، ہم قومی مفاد کے تحت حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کو طبیعت میں بہتری کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ طارق جمیل کے بیٹے یوسف جمیل نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولانا طارق جمیل صاحب کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ یوسف جمیل نے والد کے لیے فکر مند ہونے اور دعا کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ سب کی دعاؤں اور محبت کا بہت بہت شکریہ۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی کو کوئی دہشت گرد بند نہیں کر سکتا، اب کراچی کو بند نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں کام کر کے دکھایا۔ آپ کی حکومت ہے اور کراچی شہر میں انشاءاللہ تعالی امن و امان ہوگا۔ میں ٹائم کم ہے، مرتضیٰ نے تھوڑے عرصے کے لیے ایڈمنسٹریٹر آیا تھا، آپ نے دیکھا کراچی کو جب مالکی ملتی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کراچی کی مالکی نہیں، ہمیں تو وہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کراچی کے بارے میں نہیں سوچ رہی، اور 2018 کے الیکشن میں جس طریقے سے دھاندلی، اب تو ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، خود بتا رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں ہاں جی ہماری مدد ہوئی تھی، لیکن تم نے کراچی کے ساتھ کیا کیا؟ کبھی آتے تھے 200-250 ارب روپے کا اعلان، کبھی 1100 ارب روپے کا اعلان، 11 روپے خرچ نہیں کیے انہوں نے کراچی میں، اور یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت تھی جس نے، اب میں وہ ساری اسکیمیں دوبارہ نہیں بتاؤں گا جو مرتضیٰ نے بتائی ہیں، لیکن میں صرف 2-3 چیزیں آپ کو بتاؤں۔ امن و امان کے بارے میں بتایا، جو اسپتالیں کراچی شہر میں جو وفاق کے پاس ہوتی تھی، جناح اسپتال لے لیں، NICVD لے لیں، SIUT کا کام لے لیں، ان کی جو بہتری آئی ہے اور کراچی کے لوگوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے جو یہاں مفت علاج ہوتا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا ہے۔ یہاں پہ ابھی بارشوں کی بات ہوئی تھی اور مرتضیٰ نے بتایا 1100 ملی میٹر بارش، اور یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ میں نے پورا ان کے سامنے پیش کیا تھا، جب 2007 کی بارش ہوئی تھی، اس سے جو ہے وہ 1/4 بھی نہیں تھی وہ، اور پورا شہر کی ناگن چورنگی میں اس وقت 7 فٹ پانی تھا۔ اس وقت رات کو بارش ہوتی تھی، صبح تک پورا شہر پانی سے صاف ہوتا تھا۔ سربراہ پاکستان عوام مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے 10 ماہ میں اپنے کیسز ختم اور غریب سے روٹی کا نوالہ چھین لیا۔ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے لکھا کہ عنقریب ان کے کیسوں کا اور اوورسیز کے ووٹوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ معاشی سیاسی تباہی قومی سلامتی تک پہنچ گئی، ٹیکنیکل یا نگران حکومت ٹیکنیکلی ڈیفالٹ میں کیا کرے گی؟ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ 77 وزراء میں اسحاق ڈار کی جعلی منصوبہ بندی اور بلاول کے فضائی دورے سب ناکام ہوئے۔ ہائی کورٹ کے حکم پر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن جب بھی ہوگا 13 پارٹیوں کے خلاف اسلام آباد میں ریفرینڈم ہوگا۔ ترجمان حکومت پنجاب اور رہنما پاکستان تحریک انصاف مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے قانون کو مذاق بنا دیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مسرت جمشید چیمہ نے لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن کمیشن کا عملہ غائب ہے، جمہوریت کی راہ گلاپنے والے سب سے بڑے عامر ثابت ہوئے۔ ترجمان حکومت پنجاب کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم کو یوں خلاف ورزی پر عوام کا عدالتی نظام سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ وزیر صحت پنجاب اور تحریک انصاف کی سینئر رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ اس وقت چانسز ہیں کہ ہم ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے، ساری دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے، مہنگائی کے خلاف ہم نے بہت بڑا احتجاج شروع کر دیا ہے،
ہم حقیقی آزادی لے رہے ہیں. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو صحت کارڈ پر ہر طرح کی سہولت فراہم کرے. اپنی پہلی پنجاب حکومت میں 3.5 کروڑ 11 لاکھ خاندانوں کو صحت کارڈ دیے. تمام دل کے بڑے ہسپتال صحت کارڈ کی سہولت دے رہے ہیں. صحت کارڈ کا سب سے زیادہ دکھ مریم نواز کو ہوا. ہر کوشش کر رہے ہیں صحت کارڈ پر اگر کوئی شکایت ہے تو وہ بھی دور کرے. وزیر صحت پنجاب نے کہا کہ اسپیشل ایجوکیشن کا بجٹ بڑھا دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے آرڈر کیا کہ ہم اسکول ہیلتھ پروگرام بنائیں گے. احساس راش پروگرام ہم نے شروع کیا تھا. کسی حکومت نے اس زور و شور سے ہسپتال نہیں بنائے تھے. ہم نے 23 ہسپتالوں کا افتتاح کیا. ڈاکٹر یاسمین راشد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرول کی قیمت کم کی جائے. پیٹرول کی قیمت کم ہوگی تو مہنگائی خود بخود کم ہو جائے گی. آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا. وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ قیمتیں ہی برقرار رہیں گی. اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا لیکن اس کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 1 سے 15 جنوری تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رہیں گی. پیٹرول کی قیمت 214 روپے 80 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی جبکہ ڈیزل کی قیمت 227.80 روپے فی لیٹر برقرار رہے گی. اسحاق ڈار نے کہا کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے مٹی کے تیل کی قیمت 8 روپے 76 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی تھی لیکن مٹی کے تیل کی قیمت 171 روپے 83 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی. اس کے علاوہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 169 روپے فی لیٹر برقرار رہے گی. دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف سی ٹی ڈی کا بڑا کریک ڈاؤن. 3 شہروں سے 5 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے. سی ٹی ڈی حکام کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کی شناخت فاروق شاہ، سیف اللہ، سید شاہزیب، احمد خان، اسرار احمد کے نام سے ہوئی. سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹ بنانے کا سامان، بارودی مواد، اسلحہ، ممنوعہ لٹریچر بھی برآمد کیا گیا. ملک بھر میں نان بائیوں نے انتظامیہ کی منظوری کے بغیر ہی روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. نان بائیوں کے منمانے اضافے کے بعد 20 روپے والا نان 25 اور 15 روپے والی روٹی 20 روپے کی ہو گئی. دوسری جانب لاہور کے ضلعی انتظامیہ نے نان اور روٹی کی قیمتیں بڑھانے سے انکار کر دیا ہے. ضلعی انتظامیہ کی اجازت نہ دینے پر نان بائی ایسوسی ایشن نے اجلاس بلا لیا. نان بائی ایسوسی ایشن نے نان کی قیمت 35 روپے اور روٹی کی قیمت 25 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے. اسلام آباد میں روٹی کی قیمت میں 2 روپے، نان کی قیمت میں 5 روپے اور پراٹھے کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا گیا جبکہ روٹی 20 روپے اور پراٹھا 50 روپے کا ہو گیا. اب آپ کو بتائیں کہ پولٹری ایسوسی ایشن کے صدر اشرف چودھری نے رائیونڈ روڈ لاہور پر بڑی فیڈ فیکٹری بند کرنے کا اعلان کر دیا. اشرف چودھری کا کہنا ہے کہ مرغی فیڈ کے لیے سویا بین درآمد میں 3 ماہ سے رکاوٹ ہے. کئی چھوٹی فیڈ مل بند کر دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ کابینہ اجازت کے باوجود سویا بین پورٹ پر پھنسے رہنا حیران کن ہے. مچھلی سے حاصل فیڈ بہت مہنگی ہے. کچھ روز قبل پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن ساؤتھ ریجن کے چیئرمین غلام محمد پٹھان نے کہا کہ پولٹری انڈسٹری کے پاس صرف 7 دن کا فیڈ سٹاک ہے. غلام محمد پٹھان نے کہا کہ حکومت کی طرف سے بندرگاہ پر سویابین کے جہازوں کو کلیئرنس نہیں مل رہی جس کی وجہ سے پولٹری کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے. نئے سال کی آمد. نیو ایئر کے موقع پر آتش بازی، ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ اور ہلا گلا کرنے والے گریز کرے. ایس پی سٹی آپریشن سرفراز احمد نے کہا کہ شہریوں سے اپیل کروں کہ کوہ نور نیوز کے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایس پی سٹی کا مزید کیا کہنا تھا یہ جانتے ہیں. لاہور پولیس کی طرف سے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیا سال آ رہا ہے اور سب لوگ بڑے جوش و خروش سے اس کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اس میں ساتھ ساتھ بطور شہری ہمارے کچھ ذمہ داری ہیں جن کو ہمیں ضرور سر انجام دینا چاہیے. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کی حفاظت کا، ان کی سلامتی کا خیال رکھیں. نئے سال پہ بالکل بھی ہوائی فائرنگ نہیں کرنی، نہ ہی ایسا فائر ورک کرنا ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچے.
اس کے علاوہ جو آپ کے بچے ہیں والدین سے ریکویسٹ ہے کہ ان کا دھیان رکھیں کہ وہ ون ویلنگ جیسے سوشل ڈیوینس میں نہ انوالو ہوں، کیونکہ ون ویلنگ جو ہے کچھ لمحے کی تفریح ہے، لیکن یہ انفارچونیٹلی آپ کی ساری زندگی کے معذوری کا باعث بھی بن سکتی ہے یا آپ کے بچے کی زندگی بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ ڈرگس کا یوز کرتے ہیں ان سے بھی والدین سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اب وہ کسی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوں جس کے بعد آپ کو پچھتاوا ہو۔ اپنی حفاظت کا خیال رکھیں، اپنی بچوں کی حفاظت کا خیال رکھیں، اسی طرح اپنے جو ساتھی شہری ہیں۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت ٹریڈر ایسوسی ایشنز کے رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس، صدر آٹو مارکیٹ عابد حمید خان، چیئرمین شاہ عالمی بورڈ ماجد بٹ، چودھری نصیر عدیل، نصیب زمان، عطر خان اور دیگر تاجر رہنما اجلاس میں شریک ہوئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت آٹو مارکیٹ، اعظم کلاتھ مارکیٹ اور موتی بازار ٹریڈرز ایسوسی ایشنز رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ صدر آٹو مارکیٹ عابد حمید خان، چیئرمین شاہ عالمی بورڈ مجاہد بٹ، چودھری نصیر عدیل، نصیب زمان، اطہر خان اور دیگر تاجر رہنما نے شرکت کی۔ ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ جاوید رشید چوہان، سی او ایم سی ایل سید علی باس بخاری اور دیگر افسران بھی شریک تھے۔ ملٹی سٹوری میگا پارکنگ پلازا کے 3 فلور کمرشل بنیادوں پر دکانوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ پارکنگ پلازا میں لاری اڈا بسوں کے لیے نہایت کشادہ 22 بنیں گے۔ کمشنر لاہور نے پارکنگ پلازا کو وسیع الجہت بنانے کے لیے ورکنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ ورکنگ کمیٹی میں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ، سی او ایم سی ایل اور تاجر رہنما شامل ہوں گے۔ کمشنر لاہور نے ہدایت کی کہ ورکنگ کمیٹی کا کل اتوار کے روز بھی کام کرے گی، مکمل ان پٹ منگل کو مہیا کرے۔ 37 کنال پر میگا پروجیکٹ سے لاری اڈا اور ارد گرد مارکیٹس کے کاروبار کو نئی جدت ملے گی۔ پارکنگ اور کمرشل میگا پروجیکٹ میں مارکیٹس پہ کام کرنے والے اہم ترین سٹیک ہولڈرز ہیں۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا آپ کو بتائیں کہ بی بی پاک دامن کے عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ عرس مبارک کے موقع پر سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ زائرین کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آنے والے زائرین کے لیے وسیع لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر محمد اجمل جٹ کی اس رپورٹ میں۔ بی بی پاک دامن کے عرس مبارک کی 3 روزہ تقریب کا آغاز کر دیا گیا۔ عرس مبارک کے موقع پر سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ زائرین نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آنے والے زائرین کے لیے وسیع لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ دربار کے احاطہ میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ داخلی و خارجی راستوں پر فل پروف سیکیورٹی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ اس موقع پر زائرین کا کہنا تھا کہ بی بی پاک دامن آل رسول کی اولاد میں سے ہیں، ان کے پاس آ کر روح کو سکون اور دل کو تازگی ملتی ہے۔ آج ان بزرگوں کی بدولت ہی اسلام کا بول بالا ہے۔ اس موقع پر نامور نعت خواں عرفان حیدری نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بڑے مشکور ہیں کوہ نور کے، جن کی وساطت یہ میرا پیغام جا رہا ہے۔ عرس مبارک حضرت بی بی پاک دامنہ سلام اللہ علیہا جو 30، 31 اور 1 جنوری تک جاری رہے گا، اس کے حوالے میں لنگر کا وسیع انتظام ہے، اور ہم پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت کے بڑے مشکور ہیں، اور محکمہ اوقاف اور علاقہ کے ہمارے شیعہ سنی بھائیوں نے مل کر آج یہ 3 دن کا روزہ کا عرس ہے، جس میں انجمن تاجران حضرت بی بی پاک دامنہ سلام اللہ علیہ کی بھی بڑی خصوصی کاوش ہے، اور انجمن میلاد مصطفیٰ دربار بی بی پاک دامنہ بھی ساتھ ساتھ ہے، اور ان کے جو بانی ہیں پیر محمد افضل بھٹی صاحب، افضال احمد ڈی صاحب، عابد شاہ صاحب، بابر بھٹی صاحب اور سلیم ٹھیکیدار صاحب، یہ مل کر ہم ہر سال کی طرح یہ بی بی پاک عرس کراتے ہیں۔ آج اس کا پہلا روز ہے، یہ انشاءاللہ 3 دن تک جاری سر رہے گا۔ کل بھی اس چل رہے گا، 31 جنوری کو حتمی دعا رات 1 بجے ہوگی۔ تمام دوستوں سے اپیل کی جاتی ہے اور دعوت دی جاتی ہے کہ ذوق تر ذوق نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر بیبیاں پاک دامنہ اس پہ تشریف لے کر آئے، اور ہم بڑے مشکور ہیں کہ کوہ نور چینل کے جو ہر طرح کی طرح ہر کوئی بھی ایونٹ ہو خوشی غمی میں ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوہ نور کے بانیان ہمارے حاجی محمد محمود صاحب کو، اور کیمرہ مین اور ہمارے جو اینکر ہیں بڑے پیارے بھائی محمد اجمل صاحب، اللہ ان کی کوششوں کو سلامت رکھے۔ اللہ دعا کرے اللہ ملک پاکستان خیر فرمائے اور خطہ پاکستان کو۔ صوبائی وزیر پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا، ڈاکٹرز کی ترقی اولین ترجیح ہے۔ 2018 سے 30 دسمبر تک 341 ایسوسیٹ پروفیسرز کو پروفیسر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 2018 سے
30 दिसंबर 2022 तक 464 सीनियर रजिस्ट्रार को असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की दी गई। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि माजी में डॉक्टर्स अपनी तरक्की के लिए कई सालों इंतजार करते रहे। माजी में डॉक्टर्स की तरक्की भी सियासी बुनियादों पर की जाती थी। इमरान खान के विजन के मुताबिक महकमा स्पेशलाइजेशन, हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने डॉक्टर्स की तरक्कियां 100% मेरिट पर की हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा, अफसरान को डॉक्टर्स की तरक्की के अमल को शफाफ बनाने की हदायत की गई। डॉक्टर्स की तरक्की के लिए अमल को मुकम्मल करने के लिए अफसरान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सिद्दीकी साइंस स्कूल सिस्टम लाहौर में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद। इम्तहानात में शानदार पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तलबात में इनामात, शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी आरिफ महमूद सिद्दीकी स्पेशल मजिस्ट्रेट दर्ज अव्वल थे। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। सिद्दीकी साइंस स्कूल सिस्टम लाहौर में सालाना तकसीम इनामात की एक जबरदस्त तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें सालाना इम्तहानात में शानदार पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तलबात में इनामात, शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी आरिफ महमूद सिद्दीकी स्पेशल मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल थे, जबकि दीगर मेहमानों में साबर हुसैन सिद्दीकी सुपरिटेंडेंट एंटी करप्शन, प्रिंसिपल एहसन महमूद सिद्दीकी, मास्टर फयाज, उस्ताजा समेत वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद प्रिंसिपल एहसन महमूद सिद्दीकी ने आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए कहा कि पिछले कई सालों से सिद्दीकी साइंस स्कूल सिस्टम गरीब लोगों को तालीम व तरबियत की बेहतरीन सहूलियत फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिद्दीकी साइंस स्कूल सिस्टम तालीम के साथ साथ खेलों की सहूलियत भी मुहैया कर रहा है, ताकि तालबा में अखलाकियात, बर्दाश्त, डिसिप्लिन और हार जीत का जज्बा पैदा हो सके। प्रिंसिपल एहसन महमूद सिद्दीकी ने स्कूल की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि मैं उस्ताज़ा व दीगर मुलाजमीन का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी बदौलत इलाके में सिद्दीकी साइंस स्कूल सिस्टम एक नुमाया मुकाम हासिल कर चुका है। तकरीब में आने वाले मेहमानों का कोहे नूर से गुफ्तगू करते हुए कहना था, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कोहे नूर का, जिन्होंने अपना ज़रूरी वक्त निकाला, हमारे स्कूल की तकरीब में शामिल हुए। और सेकेंडली मेरा एक क्वेश्चन है कि हम ये तकरीब इनकाद क्यों करते हैं। हम ये तकरीब इनकाद इसलिए करते हैं कि ये जो बच्चों का हौसला है उससे वो ज़्यादा होगा। जिस तरह हम अगर एक बच्चा माँ सारा साल, जिस तरह एक किसान सारा साल लगाकर अपनी फसल को बीज बोता है, उसके बाद मेहनत करता है, फिर फल निकलता है, ये बच्चे हमारे लिए इस तरह हैं। हम सारा साल माएँ, हम टीचर्स, मेरे पूरा ग्रुप, हम इनके सारा साल मेहनत करते हैं, इनको पढ़ाते हैं, और ये जो दिन हम तकरीब रखते हैं ये इनका फल का वक्त होता है, इनका फल देने का वक्त होता है। इसको फल को हमने, हमारा जो मेन मकसद है इस तकरीब का वो यही है कि ये जो बच्चे आज हम फल जो हमारा निकलेगा नेक्स्ट, यही आगे जाके यही बच्चे पायलट बनेंगे, यही फौजी बनेंगे, यही बच्चे जो आगे जर्नलिस्ट बनेंगे, यही जो एडवोकेट बनेंगे यहीं से। और हम चाहते हैं कि ये बच्चों को हौसला अफजाई इतनी ज़्यादा की जाए, हर साल बल्कि 6 माह बाद को हम जो डेज़ की तकरीब करें और एनुअल तकरीब भी करें, ताकि जो मामलात हैं बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़्यादा हो। इसलिए शुक्रिया। ये एक बहुत अच्छी तकरीब है, बच्चों में जोश और वरवला पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है। और ये सिद्दीकी साइंस एकेडमी वाले ये अक्सर मनाते रहते इस तरह की तकरीबात, इसमें बच्चों में जज्बा पैदा होता है, पढ़ाई के साथ साथ मजहबी सकाफती रंग में उनको खेलने का लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, खेलते हैं आके, और ये बड़ा अच्छा है और होना चाहिए इस तरह का। मुल्क की तरक्की जो में पढ़ाई की जो है वो ज़्यादा पैदा हो, बच्चे अब इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लें और आगे बढ़ें, ताकि वो पढ़ाई में और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें और हम उस्ताज़ा को भी इस तरह सराहें, और ताकि बड़े होकर। कहा कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मईशत और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि वो पास आउट होने वालों को पाकिस्तान की समुद्री सरहदों का मुहाफिज बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की के बायस समुद्री शोबाए मुसलसल तब्दील हो रहा है। वही बहरी अफवाज गालिब होगी जो जंग की जदीद रुझानात से अमांग होगी। मुस्तकबिल में नेवी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। आर्मी चीफ ने आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। कायदे आज़म गोल्ड मेडल लेफ्टिनेंट काशिफ अब्दुल कयूम को दिया गया। मिडशिप में नौफिल मलिक को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शमशीर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मलीर गैरिजन का भी दौरा किया और यादगार शोहदा पर फूल रखे।
آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار خان کی ہدایت پر سال 2022 کے اعداد و شمار اور کارکردگی رپورٹ جاری۔ رواں سال پنجاب پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے، چوری ڈکیتی، رہزنی، اغوا، بارہ توان اور دیگر جرائم میں ملوث 12,47,212 افراد کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ جرم میں ملوث 7,56,738 افراد کو گرفتار کر کے جیل کا راستہ دکھایا گیا۔ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر کی یہ رپورٹ۔ آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار جان کے حکم پر پنجاب پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل سال 2022 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رواں سال کے دوران صوبہ بھر میں 12,47,212 افراد کے خلاف 7,56,738 FIR درج ہوئی۔ تمام اضلاع میں جرائم کے مختلف وارداتوں میں ملوث 3,650 خطرناک گینگز کے 10,224 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ گینگز کی تفتیش سے 38,052 کیسز ٹریس ہوئے اور 2,116 ملین روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ سال رواں میں صوبہ بھر کے 93,414 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا گیا۔ صوبے کے تمام اضلاع میں منشیات فروشی کے مخلوط دھندا میں ملوث 26,132 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے اربوں روپے مالیت کے 2,18,849 کلو گرام چرس، 578 کلو گرام ہیروئن، 691 کلو گرام فیون اور 40,722 لیٹر شراب برآمد کی گئی۔ ناجائز اسلحہ رکھنے کے جرم میں مختلف اضلاع سے 49,052 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 2,112 سٹین گن، 1,500 کلاشنکوف، 5,804 رائفلز، 2,598 بندوقیں، 658 ریوالور، 33,323 پسٹل، کاربین 494، موزر 61، ریپیٹر 780، ایک اینٹی ایئر کرافٹ گن سمیت ہزاروں گولیاں اور کارتوس برآمد۔ سال رواں میں پولیس نے پنجاب کے سال 2022 پاکستانی عوام کے لیے کیسا گزرا؟ کیا کھویا، کیا پایا؟ 2023 پہ کیا امیدیں ہیں؟ شہر قائد کی عوام کیا کہتی ہے؟ مزید جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے انور مکسی کی اس رپورٹ میں۔ 2022 میں پاکستانی عوام نے کیا کھویا، کیا پایا؟ کیا سستی ہوئی، کیا مہنگی ہوئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سی ایم سندھ، آئی جی سندھ کی جانب سے ہوائی فائرنگ کے حوالے سے پولیس کو فل پروف کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس وقت پولیس اہلکار اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، روڈوں پر موجود ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج 2022 اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید ہم شہر قائد کی عوام سے بات کریں گے، ان کا کیا کہنا ہے۔ معلوم ہے کہ 2022 پاکستان کے معاشی طور پر بہت ہی ایک مہنگا ترین ثابت ہوا۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھی ہے، عوام مہنگائی کے چکی تلے پسے ہیں اور بے روزگاری بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اور اب اللہ ہی حافظ ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ انشاءاللہ 2023 کا جو سورج ہے انشاءاللہ ہم اس امید سے اس کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مشکلات 2022 میں آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مشکلات کو ختم فرمائے۔ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ہوش اور باو ہو چکی ہے، اور اگر آپ دیکھیں نا کہ ڈبل سے بھی زیادہ کی مہنگائی ہو چکی ہے۔ 2022 میں بہت مصیبت، بہت مہنگائی، بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، غریب آدمی کا گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی کیا 1,000 روپے میں کیا گزارا ہوتا ہے عوام کا؟ عوام تو رل گئی ہے بالکل۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، اور حکمرانوں کی لڑائیاں جھگڑے تو وہ تو اور ہی زیادہ ہو گئے۔ اس وجہ سے عوام بہت پریشان ہے۔ حکومت سے یہ کہیں گے کہ بھائی عوام کا سوچو، غریب بندوں کا سوچو، جو پریشان ہیں ان کا سوچو، صرف اپنے جھگڑوں میں نہیں گزارو۔ عمران خان چور، نواز شریف چور، ایسے نہیں چلے گا، یہ عوام کا بھی کچھ سوچو۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی شہر میں سال 2022 میں ٹریفک حادثات کی شرح میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ شہری سڑکوں پر ٹریفک حادثات میں لقمہ اجل بنتے رہے۔ ایک طرف ہیوی ٹریفک، دوسری جانب موٹر سائیکل اور کہیں کار حادثات تو کہیں ڈمپر کا الٹ جانے کا وجہ سے 186 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں انور احمد شیخ کی اس رپورٹ میں۔ سالانہ ٹریفک حادثات 2022 شہر کراچی میں سال 2022 میں بھی شہری سڑکوں پر ٹریفک حادثات میں لقمہ اجل بنتے رہے۔ ایک طرف ہیوی ٹریفک تو بھی دوسری طرف موٹر سائیکل سوار افراد اپنی ہی غلطی کے باعث قیمتی جانوں کا ضیاع کا سبب بنتے رہے۔ سال 2022 میں ٹریفک کے کتنے ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے اور وجوہات کیا بنی؟ کراچی کے بے ہنگم ٹریفک، بسیں، کنٹینر، ڈمپر، واٹر ٹینکر گاڑیاں اور موٹر سائیکل کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ سال 2022 میں کتنی شہری
इस बेहंगम ट्रैफिक की नजर हो गए। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के अदादो शुमार के मुताबिक रवां साल शहर में 173 अफराद के मुख्तलिफ हादसा रिपोर्ट हुए, जिसमें 186 अफराद मौत की अबदीद नींद सुला दिए गए। 12 माह के दौरान सबसे ज्यादा हादसा जून के महीने में हुए, जिनकी तादाद 22 थी, जबकि सबसे ज्यादा हेवी ट्रैफिक ने 32 हादसा के दौरान 41 अफराद की जान ले ली। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ट्रैफिक हादसा में सबसे ऊपर रहा, जहां रवा साल 60 वाकयात रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी हादसा का शिकार होने वालों में मोटरसाइकिल सवार अफराद की तादाद सबसे ज्यादा रही। 110 हादसा के दौरान 130 अफराद जहाने फानी से कूच कर गए। दूसरी जानिब साल 2022 में ट्रैफिक पुलिस ने कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 12 लाख से ज्यादा चालान किए। इनमें सबसे ज्यादा चालान साल 2022 के कुछ घंटे बाकी, रवा साल ने कुछ अच्छी कुछ तल्ख यादों को अपने दामन में समेटा। गुजरने वाले इस साल में हमने क्या पाया और क्या खोया, और ये साल कैसा रहा, आने वाले साल से अवाम की क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, जानते हैं इस्लामाबाद के शहरियों से। तफसीलात सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। पहली बात तो ये है कि जनाब नवाज शरीफ जब यहाँ पार्टी की क़यादत उन्हें दावत देगी कि आप तशरीफ़ लाएं, तो अगरचे उनका अभी इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि उनका तीसरा बाईपास होना है। एक और प्रॉब्लम जो उनकी यहाँ से रग दिमाग की तरफ खून पहुँचाती है, और उसकी सर्जरी तो सिर्फ अमेरिका में, हत्ता कि बरतानिया में भी नहीं होती, तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान अपने घर तशरीफ लाएंगे। वो तो 1 फरवरी में हो सकता है, मार्च में हो सकता है, लेकिन जनवरी को भी रूल आउट न करें कि परवेज़ इलाही को अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा। तो बहरहाल अब ये ज्यादा दूर की बात नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है वो भी एक अजब फैसला है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक गए नहीं। 11 जनवरी तक उन्होंने मोहलत दी है। और गवर्नर का ज़िला इंतज़ामिया सजावल की जानिब से शुरू करवाया गया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आखिरी मराहिल में दाखिल। नए साल के आगाज़ पर फाइनल प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल गाला में ज़िला सजावल के तमाम तहसीलों के स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा व तलबात और मुख्तलिफ क्लब्स के खिलाड़ियों समेत खुसूसी बच्चों ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल में फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स और सिंध का सकाफती और कौमी खेल मलाखड़ा समेत दीगर खेलों के मुकाबले हुए। ज़िले इंतज़ामिया सजावल और सोशल वेलफेयर कमेटी की जानिब से शुरू करवाया गया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आखिरी मरहले में दाखिल। नए साल के आगाज़ में फ़ाइनल प्रोग्राम का इनकाद किया जाएगा। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल गाला में ज़िला सजावल की तमाम तहसीलों के स्कूल और कॉलेज के तलबा व तालबात और मुख्तलिफ क्लब्स के 1845 खिलाड़ियों समेत खुसूसी बच्चों ने भी हिस्सा लिया। फेस्टिवल में फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स और सिंध का सकाफती व कौमी खेल मलाखड़ा समेत दीगर खेलों के मुकाबले जारी रहे। कामयाब हासिल करने वाले खिलाड़ियों को नए साल के आगाज़ में प्रोग्राम मुनक़द करके इनामात दिए जाएंगे। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर सजावल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सामने है कि ये इवेंट कितना शानदार और आज का मैच ख़ास तौर पे कितना शानदार रहा है। नर्व टेस्टिंग मैच था, काफ़ी क्लोज रहा है दोनों टीम्स के माबैन। और ये सिर्फ ना कि आज का मैच मगर ये पूरा इवेंट बड़ा यादगार एक लम्हा है सजावल के लोगों के लिए, जिस पे आप लोगों ने, सजावल के लोगों ने, सजावल की मीडिया ने, सजावल की सिविल सोसाइटी ने मेरा भरपूर साथ दिया और आज ये इख्तिताम पजीर हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये इवेंट लोगों में एक जज्बा पैदा करेगा, आइंदा के लिए लोगों के लिए राह हमवार करेगा कि ताकि यहाँ से सजावल से कोई ना कोई टैलेंट उभर आए और वो मुल्की लेवल पे मुल्क का नाम रोशन कर सके। कमिश्नर ने कहा कि ये इवेंट बहुत बड़ा शानदार रहा। ज़िले में खेलों के इनका से नौजवानों को अपना टैलेंट ज़ाहिर करने का मौका मिला ताकि वो अपने मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि खेलों के मुकाबले नई उम्मीदें लिए नए साल की आमद। न्यूजीलैंड में नए साल का भरपूर जोश व जज्बे से इस्तकबाल किया गया। न्यूजीलैंड की आमद पर शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। दुनिया में जश्न की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिका के मारूफ मुकाम न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में रोशनियों का शानदार मेला सजाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।